بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مشہور حدیث مبارکہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سیڑھیاں جو ہے وہ ممبر کی آپ چڑھے اور آمین 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 کا کلمہ کہا آپ نے۔ ساری حدیث نے اس کا ایک ٹکڑا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ماجرا یہ ہے، اس میں سے ایک بات جو تھی کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ امتی جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے، اللہ پاک اسے رمضان جیسا مہینہ عطا کریں، اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، بعودہ وہ شخص اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، یا اس کا ترجمہ کیا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ دھتکار دیا جائے۔ تو میں نے جبرائیل کی اس دعا پہ، بری دعا پہ، بد دعا جسے آپ کہتے ہیں، میں نے کہا آمین، اے اللہ، یعنی جبرائیل نے جو یہ کلمات کہنا کہ میرا امتی اور رمضان میں بخشش نہ کروا سے، اس کے لیے جو بد دعا کی ہے، میں بھی تیرے اس معاملے میں جبرائیل کے ساتھ ہوں، اللہ جبرائیل کی اس دعا کو قبول کر لے۔ دیکھیں یہ کتنی سخت دعا، کتنے سخت الفاظ ہیں اس کے۔ بیٹھ کے نا پورے رمضان مبارک میں کبھی کبھی اس حدیث کو سوچا کریں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا، میں نے کتنی تگدو اور کوشش کی ہے اس لیے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ للہ عتقاء من النار، کہ رمضان مبارک کی ہر رات بے شمار لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یہ سوچ کہ پتہ نہیں میں ان میں ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میں ان میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا، اپنے دن کے روزے کو دیکھا کریں، روٹین کو دیکھا کریں، تو اپنے بارے میں خود بہتر فیصلہ کر لیا کریں۔ اور یاد رکھیے گا دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا، یہاں آپ گزر رہے ہیں، اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، کوئی ٹریفک کا حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اگر اتر کے آپ نے کہہ دیا نا جی میں معذرت چاہتا ہوں، تو بات اتنی آگے نہیں بڑھتی۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، خاندان میں کوئی ایسی بات ہوگی، آپ اٹھ کے کہہ دیں جی میں معافی چاہتا ہوں، جی میری غلطی ہے، جی میں معافی چاہتا ہوں، کام اللہ کے فضل سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، معذرت کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اور جو آخرت کا معاملہ ہے، اگر اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کہہ دے، وہاں تو بات بالکل ہی سچی ہوتی ہے، یہاں تو بعض اوقات معذرت نہ بھی بنتی ہو تو کرنی پڑتی ہے، کام جو چلانا ہے۔ وہاں رب کے آگے کون ہے؟ وہاں تو سب ہی ہم گناہ گار اور سب ہی خطا کار اور سب ہی جو ہے وہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں نا جی۔ وہاں تو کثرت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہاں کثرت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، تو اپنا رحمت والا معاملہ کر دے۔ ایک دعا ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ توجہ دلائی ہے۔ توجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ کوئی بندہ دعا مانگے گا نا تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ایک دعا ہے، ایک آیت ہے قرآن پاک کے، اصل میں آیت کریمہ جسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے زبانی یاد کرنا چاہیے، اور بہت سے دوستوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ کہا کہ اس کے ساتھ دعا مانگا کرو، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرو، یہ دعا مانگ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، دوسری اس میں اس کی گہرائی کیا ہے؟ اس کی گہرائی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جب دیکھا کہ میں بنا پوچھے جو ہے وہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، کہ بنا پوچھے میں آ گیا اور مچھلی نے مجھے لقمہ بنا لیا، اور ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے موت کے منہ میں، اس طرح کا موت کا منہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اس حالت میں اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ اس کے بعد تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا زندگی کا، کہ مچھلی نے لقمہ بنایا اور پیٹ کے اندر۔ وہاں پہ رب سے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہماری طرح شکوے نہیں اللہ سے، اور میں ہی ملا ہوں، میرے حالات ایسے ہیں، میرے معاملات ایسے ہیں، نعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، شکوے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہاں پہ بات سمجھ آ گئی، کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے،
لیکن انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ خود ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ التجا رکھنا، یہ عرضی پیش کرنا، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، یہ جو پریشانی میں پھنس گیا ہوں، اس بیماری سے نہیں نکل سکتا، یہ جو اولاد کے ہاتھوں میں اتنا گر گیا ہوں، یہ میرے جو فلاں معاملات ہیں وہاں میں پستے ہی چلا جا رہا ہوں، اے ربا میرے یہ کوئی اپنے ہی کرتوت اور گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو۔ بعض جگہ تو یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ کوئی بندہ آپ کی بےزتی کر دیتا ہے، کوئی بندہ آپ کو مارتا ہے، بےزتی کرتا ہے، بندہ آپ پہ مسلط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کریں، یا اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ بندہ مجھ پہ ہیوی ہو گیا ہے، مجھ پہ بھاری ہو گیا ہے، میری اس کے آگے نہیں چل سکتی، اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ سمجھے کتنی باریکی کی باتیں ہیں یہ۔ جناب آدم علیہ السلام ابو البشر، جو پہلے انسان ہے اس کائنات کے، ابو البشر ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کی دعا کیا تھی میاں بیوی کی؟ جب بھول ہو گئی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اللہ اگر تو نے مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو نے رحمت کی بارش نہ کی، ہم پہ رحمت نہ برسائی، رحمت والا معاملہ نہ کیا، رحم والا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اتنی سی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ بندہ دل سے یہ بات کہے۔ ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہماری زندگی گزر جاتی ہے شیطانیت پہ۔ وہ کیا؟ شیطان سے بھی غلطی ہوئی نا، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے مانی نہیں غلطی، انہوں نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، میں بہتر ہوں اس سے، یہ مٹی ہے اور میں آگ، میں اس کو سجدہ کروں، نہیں کرتا میں سجدہ۔ لیکن آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک انسان کی ابتدا کی، ابو البشر ساری انسانیت کے باپ، کہہ اٹھے کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم دونوں گناہ گار اور خطا کار ہیں، اللہ اگر تیری رحمت اور مغفرت نہ آئی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آج کل ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے کبھی کوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ سب دعا کریں، یہ کریں وہ کریں، اچھی بات ہے، یا دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ بھی ہونا چاہیے، کاش کہ کبھی کوئی آگے کسی مولانا صاحب کو یہ بھی کہے کہ حضرت مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے دیں، مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے دیں۔ یہ نہیں کہ یہ منع نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ کاروبار کے لیے، یہ نہیں کہ اولاد کے لیے، یہ نہیں کہ فلاں کام مانگ سکتے ہیں اس طرح بھی، لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ بندہ کھلے لفظوں میں کہے کہ حضرت کچھ دے مجھے پڑھنے کے لیے، آگے سے اور کوئی سوال جواب نہ ہو۔ آئیے ایک پڑھائی میں بھی آپ کو درس کے آخر میں بتاتا ہوں۔ پوچھنے والی ہستی کون سی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کائنات میں یعنی امت محمدیہ میں سب سے افضل انسان۔ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوچھنے والے بھی امت میں سب سے بڑے نبی علیہ السلام کے قریب ترین، اور بتانے والی ہستی وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے دل کی خواہش سے تو بات کرتے ہی نہیں ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں وہ غصے میں ہوں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوں، وہ اچھے موڈ میں ہوں، وہ جس حالت میں بھی ہو، نبی علیہ السلام کی زبان وہ واحد زبان ہے، ان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے حضور کچھ پڑھنے کے لیے دیں۔ آئیے سنیں پھر نبی علیہ السلام نے کیا پڑھنے کے لیے دیا ان کو۔ آخری بات ہے درس کی، کہا اللہم انی ظلمت نفسی، ابو بکر تو کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا میں نے اپنے اوپر، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں جو گناہوں کی بخشش کر سکے، فاغفر لی، اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اللہ تیری طرف سے مجھے مغفرت بھی چاہیے، اللہ مجھے رحمت بھی چاہیے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پڑھنی کہاں پہ ہے؟ ویسے بھی اپنی دعا اس کو بنائیں، اور نماز کے آخر میں
ثنا کی، سجدے، رکوع، تسبیحات جو کیا، درود پاک پڑھ لیا، دعائیں کر لی، اب سلام پھیرنا ہے نا تو سلام پھیرنا ہے، پھر ایک دفعہ آخر میں پھر ایک دفعہ کہ نماز پڑھی ہے، سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، تراویحاں پڑھی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی یہ ملاقات ختم ہونے والی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ، لیکن اللہ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ مجھ جیسا ظالم بندے ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں بڑا ہی ظالم ہوں، بڑا ہی ظالم ہوں، گناہوں کا ڈھیر ہے، لیکن اللہ اگر تو رحمت کر دے، تو مغفرت کر دے، تو غفور الرحیم ہے، تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو اس کو وظیفہ بنا لیں اپنا۔ درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رونا کہ اللہ جو کچھ ہوا وہ میرے ہی گند کی وجہ سے ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، میرا کوئی بول سامنے آ گیا، میرا کوئی کرتوت سامنے آ گیا، تیری نعمتیں بے شمار تھی لیکن میری خطائیں بے شمار تھی اللہ، تو مجھ پہ رحم اور کرم کر دے۔ یہ مولانا صاحب اور آپ سب کو انتہائی ضروری ہے، اگر رمضان کی بابرکت ساتوں میں ایسے کریں گے تو فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔